السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 19 مئی 2025 پیر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد بورڈ کا وقف بچاؤ تحریک پھر چلانے کا اعلان، مئی کا روڈ میپ پیش کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سندور آپریشن اور اس کے نتیجے میں ملک میں پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر وقف بچاؤ تحریک سے متعلق عوامی تحریک جو کہ 16 مئی تک ملتوی کر دی گئی تھی اب دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ 22 مئی کو حیدرآباد میں خواتین کی کانفرنس منعقد ہوگی جس میں بورڈ کا مقصد 1 لاکھ خواتین کو متحرک کرنا ہے۔ بورڈ کے ریلیز کے مطابق سندور آپریشن اور ملک میں پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر تحفظ اوقاف مہم کے جو عوامی اجتماعات 16 مئی تک روک دیے گئے تھے اب وہ دوبارہ بحال ہو گئے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قومی ترجمان اور کل ہند تحفظ اوقاف کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں کہا کہ سندور آپریشن اور اس کے نتیجے میں ملک میں پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال کی بنا پر بورڈ کے تحفظ اوقاف مہم کے چند عمومی پروگراموں، پبلک میٹنگز، دھرنے اور ریلیز پر روک لگا دی گئی تھی۔ اب وہ سب آج الحمدللہ بحال ہو گئی ہیں۔ البتہ اس دوران بھی انڈور پروگرام جیسے سول سوسائٹی کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگیں، انٹرفیتھ میٹنگیں، پریس کانفرنس اور کلکٹر یا ڈی ایم کے ذریعے صدر جمہوریہ کو دیے جانے والے میمورنڈم کا سلسلہ حسب معمول جاری رہا۔ اس ماہ مختلف ریاستوں کے کئی اہم شہروں میں خطابات عام، راؤنڈ ٹیبل میٹنگیں، خواتین کے بڑے بڑے جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ تحفظ اوقاف کمیٹی کے کنوینر کے مطابق حسب ذیل شہروں میں جو پروگرام منعقد ہو رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ حیدرآباد، ریاست تلنگانہ 18 مئی راؤنڈ ٹیبل میٹنگ جس میں شہر کے کئی اہم سیاسی رہنما، دانشور اور سول سوسائٹی کے اہم افراد کی شرکت متوقع ہے۔ 22 مئی خطاب عام برائے خواتین، اس جلسے میں بورڈ کے ذمہ داران، کئی اہم ممبران پارلیمنٹ، سول سوسائٹی کی شخصیات اور وومن ونگز کی کنوینر خطاب فرمائیں گی۔ اس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ توقع ہے کہ اس جلسے میں پورے شہر سے تقریباً 1 لاکھ خواتین شرکت کریں گی۔ 20 مئی ورنگل، ایک بڑے خطاب عام کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں بھی کئی اہم سیاسی و غیر سیاسی شخصیات شرکت فرمائیں گی۔ اس جلسے میں 1 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ 30 مئی شہر نظام آباد، مشرقی ضلع نظام آباد ریاست تلنگانہ کا ایک اہم شہر ہے۔ یہاں بھی ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں پورے ضلع سے کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ ریاست مہاراشٹر، 23 مئی جلگاؤں، ریاست مہاراشٹر کے قلب میں واقع جلگاؤں خاندیش کا ایک اہم شہر ہے۔ یہاں ایک پبلک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ توقع ہے کہ پورے ضلع سے اس میں 70 سے 80 ہزار افراد شرکت فرمائیں گے۔ 24 مئی ناندیڑ، ناندیڑ مراٹھواڑہ کا ایک اہم شہر ہے۔ یہاں ایک بڑے جلسے کی تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ توقع ہے کہ اس میں بڑی تعداد میں ہندو اور سکھ بھائی بھی شریک ہوں گے۔ مقررین میں بھی ہندوؤں اور سکھوں کی نمائندگی ہوگی۔ 25 مئی اورنگ آباد، اورنگ آباد مراٹھواڑہ کا مرکزی شہر ہے۔ یہ شہر سیاسی اور تعلیمی اعتبار سے بھی بہت اہم ہے۔ توقع ہے کہ یہاں کا جلسہ عام اب تک ہوئے تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑ دے گا۔ 2 لاکھ سے بھی زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ ریاست بہار، ریاست بہار کے متعدد شہروں میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر امارت شریعہ بہار، اڑیسہ نیز دیگر ملی تنظیموں نے متحدہ طور پر متعدد بڑے پروگرام منعقد کیے ہیں۔ ان شہروں میں بطور خاص پٹنہ، ارریہ، کشن گنج، بھاگلپور، بیگوسرائے، سہرسہ، مدھوبنی، سیوان اور دربھنگہ شامل ہے۔ یہ ریاست اس لیے بھی اہم ہے کہ یہاں 3-4 ماہ بعد ہونے والے ریاستی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اندازہ ہے کہ یہ پروگرام اسمبلی انتخابات کے نتائج پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا پروگراموں کے علاوہ کئی دیگر ریاستوں میں بھی جہاں کے تمام بڑے پروگرام ملک کے حالات کی بنا پر ملتوی ہو گئے تھے جیسے ریاست کیرالہ، تامل ناڈو، آندھرا پردیش، گجرات، راجستھان، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں بھی بڑے پروگراموں کے لیے ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ کنوینر کمیٹی نے بتایا کہ ان پروگراموں سے جہاں حکومت جھوٹے سے برادران وطن میں جو غلط فہمیاں پیدا کر رہی تھی ان کے ازالے کا موقع مل رہا ہے، وہیں دوسری طرف مسلمانوں کو بھی حکومت کے نام
ناپاک عزائم کا ادراک ہوتا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تفریق پر مبنی اور دستور سے متصادم ترمیمات کو ختم کرنے کے لیے نہ صرف رائے عامہ ہموار ہو رہی ہیں بلکہ لوگوں کے اضطراب اور بے چینی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کہا کہ ہمیں پوری توقع ہے کہ سپریم کورٹ تفریق پر مبنی اور دستور ہند سے متصادم ترمیمات اور مسلمانوں کے دستوری حقوق کو چھیننے کی حکومت کے ارادوں کو بخوبی محسوس کرے گا اور ان کے تدارک کے اقدامات بھی کرے گا۔ ہمیں پوری امید ہے عدالت عظمیٰ آئندہ 20 مئی کو کئی ترمیمات پر عبوری راہ دے گی۔ وہیں دوسری جانب سپریم کورٹ کو وجے شاہ کی معافی نامنظور، فٹکار لگائی، ایس آئی ٹی بنائی، 28 مئی تک رپورٹ مانگی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایم پی وزیر وجے شاہ کے خلاف 3 آئی پی سی ایس افسران پر مشتمل ایس آئی ٹی تشکیل دی ہے۔ اس ایس آئی ٹی میں ایک خاتون آئی پی ایس بھی ہوگی۔ یہ ایس آئی ٹی وزیر کے بیان اور اس کے بعد درج کی گئی ایف آئی آر کی جانچ کرے گی۔ عدالت نے 28 مئی تک اسٹیٹس رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے وزیر کی معافی کی پیشکش مسترد کر دی۔ یہ معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ پولیس نے ابھی تک وزیر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اب تک کی گئی کارروائی میں وزیر کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ ویسے اب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش کے کابینہ وزیر وجے شاہ کو کرنل صوفیہ قریشی پر متنازع بیان کو لے کر ایک بار پھر فٹکار لگائی ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے اس معاملے میں ایس آئی ٹی کی تشکیل کو بھی منظوری دی ہے۔ سپریم کورٹ نے وجے شاہ کا معافی نامہ نامنظور کرتے ہوئے معاملے کی جانچ کے لیے ایس آئی ٹی کی تشکیل کا حکم دیا۔ اس ایس آئی ٹی میں 3 آئی پی ایس افسر ہوں گے جس میں خاتون افسر بھی شامل ہوگی۔ عدالت نے مدھیہ پردیش کے باہر کے 3 سینئر آئی پی ایس افسروں کی خصوصی جانچ کمیٹی ایس آئی ٹی بنانے کو کہا ہے۔ عدالت نے کہا ہم اس معاملے پر قریب سے نظر رکھیں گے۔ اس سلسلے میں مدھیہ پردیش حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم ایس آئی ٹی کو ہدایت دیتے ہیں کہ وہ اس جانچ کے نتیجے اسٹیٹس رپورٹ کے ذریعے پیش کرے۔ اس معاملے پر ایس آئی ٹی پہلی رپورٹ 28 مئی کو پیش کرے گی۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس ایر کیٹویشور سنگھ کی بینچ نے پوچھا کہ آپ نے کیا معافی مانگ لی ہے؟ عدالت نے وجے شاہ سے کہا آپ نے کیا کہا اور کیا معافی مانگی؟ اس کے ویڈیو دکھائیے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیسے معافی مانگی ہے۔ کچھ لوگ تو اشاروں سے بھی معافی مانگتے ہیں، کچھ گھڑیالی آنسو بہاتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ عدالت نے وجے شاہ کے وکیل منندر سنگھ سے کہا کہ ہمیں آپ کی ایسی معافی نہیں چاہیے، آپ پہلے غلطی کرتے ہیں پھر عدالت چلے جاتے ہیں، آپ ذمہ دار رہنما ہیں، آپ کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، لیکن آپ نے بہت ہی گندی زبان کا استعمال کیا ہے۔ اس پر وجے شاہ کے وکیل منندر سنگھ نے کہا وہ معافی مانگ چکے ہیں، معافی کا ویڈیو بھی جاری کر چکے ہیں۔ اس پر عدالت نے کہا کہ معافی کس طرح سے مانگی گئی ہے اس پر منحصر کرتا ہے، آپ کی زبان اور انداز سے نہیں لگ رہا ہے کہ آپ شرمندہ ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ٹھیس پہنچی ہو تو آپ معافی چاہتے ہیں، ہم آپ کی معافی کی اپیل خارج کرتے ہیں۔ آپ نے صرف اس لیے معافی مانگی ہے کیونکہ عدالت نے کہا ہے۔ آپ نے 12 مارچ کو بیان دیا، آپ کو پتا تھا کہ جب عوام کے جذبات فوج کی بہادری اور ملک کے ساتھ تھی تب آپ نے ایسی گھٹیا زبان استعمال عوامی طور پر کی ہے۔ جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ ہمیں آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، یہ عدالت کی توہین کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ معافی مانگ کر بچ جائیں گے۔ آپ عدالت میں عرضی داخل کر کے معافی کو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ہم قانون کے مطابق اس سے نمٹ سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے اپنی ڈیوٹی بخوبی ادا کی ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کا آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔